السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کون ہے، اور میں اسے ایک سٹوری سے لنک کروں گی، کنیکٹ کروں گی۔ اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ایکچوئل میں دنیا میں خوش قسمت ترین انسان کون ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو ویورز، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ دن بھر ملک کے انتظامی کاموں میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے آرام کرنے کے لیے بہت ہی کم فرصت ملتی تھی یا پھر وقت ملتا تھا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ یہ بادشاہت تو ایک مصیبت ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہوں، نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو آرام۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو کوئی اور شخص کیسے اپنی زندگی سے خوش ہوگا؟ اس نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے جاننا چاہیے کہ میرے ملک میں خوش انسان کون ہے۔ یہ سوچ کر رات کے وقت اس نے بھیس بدلا، حلیہ بدلا، اور خوش رہنے والے آدمی کی تلاش میں محل سے روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک سوداگر یا کاروباری انسان کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم یقیناً خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوگے۔ سوداگر نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، مگر یہ دولت بھی مجھے سکون نہیں دے سکتی، خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر دولت سے خوشی اور سکون ملتا تو میں خریدنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس دولت نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میرے جو وارث ہیں ان کی نظریں محض میری جائیداد پر ہے۔ وہ میری مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کا بس چلے تو وہ اسی دولت کے لیے مجھے جان سے مار دیں۔ اس کے علاوہ آئے دن چوری اور ڈاکے کا ڈر لگا رہتا ہے، رات دن اسی سوچ میں گھل رہا ہوں، اور مجھے اپنی دولت کی حفاظت بھی خود کرنی پڑتی ہے۔ میری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کاش میں غریب آدمی ہوتا، محنت مزدوری کر کے ایک جھونپڑے میں خوشی سے زندگی گزارتا، تب مجھے کسی قسم کی فکر نہ ہوتی اور میں آرام سے خوشی سے اپنی زندگی گزارتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے غریب پڑوسی کی طرح ہوتا، کتنا خوش رہتا ہے وہ۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر اس کے پڑوسی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تم اپنے اس حال پر خوش ہو؟ پڑوسی بولا، میں تو اس سخت محنت اور مشقت سے تنگ آ گیا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی سوداگر کی طرح ہر وقت آرام کرتا رہوں، اصل زندگی تو وہی ہے۔ ان دونوں کے جواب سن کر بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی، تو وہ اپنے حکومت کے ایک بڑے افسر سے ملا۔ اسے چند روز پہلے ایک بڑے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ بادشاہ کے سوال پر وہ بولا، میری بدقسمتی ہے کہ میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا ہے، کیونکہ جو افسر میرے ساتھ پہلے کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے۔ اس عہدے نے انہیں میرا ماتحت بنا دیا۔ اب وہ مجھ سے جلنے لگے ہیں، حسد کرنے لگے ہیں۔ اس عہدے سے جو خوشی ملی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی، لگتا ہے خوشی میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ بادشاہ افسر کا جواب سن کر اس کے پڑوسی میں ایک درزی کی دکان پر پہنچا اور اس سے بولا، تم تو عیش کر رہے ہوگے اور بہت خوش ہوگے اپنی زندگی سے۔ درزی بولا، جناب میں اس کام سے ہرگز خوش نہیں ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ سارا دن ایک جگہ بیٹھے کپڑے سیتے رہو، اس وقت سے تو میری جان جاتی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس کام نے میری خوشیاں چھین لی ہیں۔ اب دیکھیں میرے پڑوسی افسر کو، بادشاہ نے اسے بڑا عہدہ دیا ہے، اب اسے سکون اور خوشی بھی حاصل ہو گئی اور دولت بھی۔ کاش میں ہی وہ افسر ہوتا۔ بادشاہ درزی کا جواب سن کر شہر کے باہر ایک دیہات میں پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک جھونپڑے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بادشاہ سے بولے کہ اندر آ جاؤ۔ جھونپڑے کی چھت کئی جگہوں سے جو ہے نا ٹپک رہی تھی۔ جہاں سے بارش کا پانی بار بار نیچے گر رہا تھا، وہاں بزرگ نے ٹین کے خالی ڈبے جو ہے نا نیچے رکھ دیے تھے۔ پانی ان ڈبوں میں گر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہر چیز دی ہے۔ دیکھ لو، یہ میرا صاف ستھرا گھر ہے، میرے پاس 2 بیل ہیں، 1 بکری ہے، 5 بطخیں اور کچھ مرغیاں ہیں۔ ان سے میں دودھ، انڈے اور گوشت حاصل کرتا ہوں۔ ان کو میں بیچتا بھی ہوں۔ بیل جو ہے نا وہ کنویں اور ہل چلانے کے کام آتے ہیں۔ یہ میری تنہائی کے ساتھی ہیں۔ یہاں گھاس بہت ہے، ایک تالاب بھی ہے۔
میرے پاس کچھ زمین بھی ہے جس میں گندم اور کپاس اگاتا ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے میرا ایک خوبصورت اور چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے پھل ہیں جیسے کہ آم، کھجور، کیلے اور مالٹے وغیرہ۔ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغ کو دیتا ہوں، باقی وقت میں جانور چراتا رہتا ہوں۔ پھر فرصت میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ میں بہت خوش اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ خوشیوں کے ساتھ اگر تھوڑی تکلیف بھی ہو تو انسان کو برداشت کر لینی چاہیے، بغیر تکلیف اور دکھ کے راحت نصیب نہیں ہوتی۔ میں جس شخص کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ خوش کیوں ہے۔ بارش تھم چکی تھی۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور ایک بار پھر سے محنت سے کام کرنے لگا اور اپنی حکومت چلانے لگا۔ بس اس بار فرق یہ تھا کہ بادشاہ اپنے تمام کاموں اور ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ تمام کام میری صحت کے لیے اچھے ہیں اور میں تنہائی کے خوف سے بھی آزاد ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہر کام جو انسان کی زندگی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس انسان پر۔ اس سے انسان کو خوشی، سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، ایول ایکٹیویٹیز سے دور رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو خوشی اور مسرت مہیا کرتی ہے۔ دنیا میں ہر وہ انسان خوش نصیب ہے جس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ ہر کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ شکایت، مسلسل کمپلین انسان کے لیے اس کے کام کو مشکل بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اسے اپنے کام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، گریٹفل ہو، تو اللہ اس کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ جیسے جیسے کام کرتا ہے ویسے ویسے اسے خوشی اور سکون ملتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے اپنے ہی کام سے۔ اس لیے اس وقت آپ زندگی کے جس بھی فیز سے گزر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر یہ مصروفیات انسان کی زندگی میں نہ ہوں تو شاید انسان جانور بن جائے۔